ریفلیکشن آپ سے شیئر کرنا تھا. یہ لکھتی ہیں درود محبت کا قرض. آج کی ٹاک نے میرے دل کے اندر ایک نیا در کھولا. آج میں نے پہلی بار جانا کہ درود صرف عبادت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار قربانیوں کا ایک خاموش اعتراف ہے. ہم اکثر درود کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن آج مجھے پہلی بار یہ سمجھ آیا کہ درود دراصل وہ سلام بھی ہے جو ہم اپنے محبوب کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زخموں کے بدلے بھیجتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے سہے. درود ان لمحات کی یاد دہانی بھی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، صرف میری امت کہتے ہوئے آنکھوں کو اشک بار کیا. طائف کی گلیوں میں جب پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے، تب بھی بد دعا نہیں کی، صرف یہی کہا اے اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے. غزوہ احد میں جب چہرہ زخمی ہوا، دانت شہید ہوئے، خود کی کڑیاں یعنی وہ جو لوہے کا کیپ ہوتا ہے رخسار میں پیوست ہو گئیں، تو آپ کا دل امت اور شہداء کے غم سے بھرا ہوا تھا. اپنا درد تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا. اور وہ شب ابی طالب کے 3 برس بھوک، فاقے، معاشی بائیکاٹ، بچوں کے رونے کی آوازیں صرف اس لیے برداشت کی کہ دین قائم رہے، امت بچ جائے. آپ کی پیاری بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی، صرف اس پاداش میں کہ وہ ہمارے نبی کی بیٹیاں تھیں. وہ لمحہ کہ جب حضرت حمزہ کی لاش دیکھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. وہ جنگ کا منظر کہ جب آپ نے اتنا گریہ کیا کہ چادر زمین پر گر گئی. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف ہمیں یاد رکھا. درود ہمارا محبت بھرا خراج عقیدت ہے ہر اس درد کا جو انہوں نے ہمارے لیے سہا. ہم کچھ نہیں دے سکتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا دے سکتے ہیں ان احسانات کا بدلہ؟ نہ ان کے دکھ کا مداوع، نہ کوئی بدل ان کی قربانیوں کا، مگر ہم درود پڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بھولے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک ریفلیکشن آپ سے